آج میں اپنی معاشرے کے بارے میں بہت سنجیدہ اور اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ یہ موضوع مسلم معاشرے کے موجودہ حالات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نے باب 13 آیت نمبر 11 میں کہا ہے، اللہ تب تک معاشرے یا فرد کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے رویے نہ بدلیں۔ میں اب سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات پر بات کرنے اور کوئی سنجیدہ اقدام کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ کیا ہم حالات کے بدترین ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی صورتحال ہماری ذاتی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم یہاں آپ کی لائکس کمنٹس سبسکرائب نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ آئیے موجودہ منظرنامے کو سمجھنے کے لیے چند حقائق کو سمجھتے ہیں۔ ہماری آبادی تقریباً 30% ہے، 40% سے 50% جسم فروشی میں خواتین کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے، 20% سے 30% بھکاریوں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے، 20 سے 25% جیلوں میں قیدی مسلمان ہیں، ہم فوجی خدمات میں 1% سے بھی کم ہیں، ہم پولیس خدمات میں 6% سے کم ہیں، ہم ریلوے اور دیگر خدمات میں 6% سے کم ہیں، ہم 2% سے بھی کم انجینئرز ڈاکٹر ہیں، ہم 3% سے بھی کم IPS ہیں، 15% سے زیادہ طلبہ 7 کلاس پاس نہیں کر سکتے، ہمارے تقریباً 48% طلبہ 10ویں کلاس پاس نہیں کر سکتے، ہماری آبادی کا 30% جو کہ کل 10 کروڑ ہے، 25 سال سے کم عمر میں ہے، 10 کروڑ میں سے 8 کروڑ ہائی اسکول کو عبور نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بزرگوں اور جوانوں، یہ وہ بدترین حالات ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو اور معاشرے کو تعلیم کے میدان میں پہنچایا ہے۔ کیا اس معاشرے کا یہ حال ہونا چاہیے جس کی کتاب قرآن کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، جو قلم کے ذریعے علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہے؟ کیا یہ موجودہ دور میں زوال کی واضح وجہ نہیں ہے؟ کیا آج ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم سرکاری یا بڑے اداروں میں اہم عہدوں پر ہیں؟ دیکھتے ہیں اکثریت میں ہمارا پیشہ کیا ہے؟ دکاندار، مزدور، ٹرانسپورٹ، ہاکر، رکشہ چلانے والے، کانکن، روزانہ ہفتہ وار اجرت پر کام کرنے والے مزدور وغیرہ۔ آئیے مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے ایک شعبے کی مثال لیتے ہیں۔ ہم عام طور پر اور مسلم کمیونٹی میں ڈاکٹروں اور مریضوں کا تناسب دیکھیں گے۔ ہندوستان بھر میں 1.3 لاکھ رجسٹرڈ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، 5.65 لاکھ ارد وید، ہومیوپیتھی، یونانی وغیرہ اور دیگر غیر تصدیق شدہ ڈاکٹر ہیلتھ ورکرز، 11.75 لاکھ 150 کروڑ لوگوں کے لیے کل ہیلتھ ورکرز 18.75 کے قریب ہے۔ ہندوستان میں ہر 834 مریضوں کے لیے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے۔ آئیے متعلقہ مسلم آبادی کے ساتھ سمجھیں۔ ہم 1% سے بھی کم ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 30 کروڑ کی آبادی کے لیے 15 سے 20 ہزار ڈاکٹر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر 20 ہزار مسلمان مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر۔ ہمارے پاس دوسرے پیشوں جیسے پولیس، وکلا، انتظامی عہدوں میں بھی ایسے ہی اعداد و شمار ہیں۔ آج ہماری معاشرہ کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ واضح ہیں، اور اس کا حل بھی بہت واضح ہے۔ حل تعلیم ہے۔ ہمارا معاشرہ تعلیم سے محروم کیوں ہے؟ نمبر 1، تعلیم مہنگی ہے، اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، طلبہ کو گھر گردونوا سے مناسب رہنمائی نہیں ملتی۔ نمبر 3، خراب مالی حالات۔ نمبر 4، ہم سب سے پہلی، دوسری، تیسری نسل کے تعلیم یافتہ ہیں، اور اسی وجہ سے منصوبہ بندی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے روڈ میپ نہیں جانتے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے۔ آئیے چند سوالات کی مدد سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کون ہیں؟ نمبر 2، ہمارا مشن کیا ہے؟ اور نمبر 3، عمل درآمد کا منصوبہ کیا ہے؟ نمبر 4، ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟ نمبر 1، ہم کون ہیں؟ ہم تعلیم یافتہ افراد کا گروپ ہیں، مختلف پس منظر سے آتے ہیں، جیسے ٹیکنالوجی،
مینجمنٹ، کارپوریٹ، میڈیا، سیاست اور دیگر۔ ہماری ٹیم کے ممبران قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم نے اپیکس ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے ایک NGO بنائی ہے جو پچھلے 10 سالوں سے تعلیمی میدان اور دیگر فلاحی کاموں میں کام کر رہی ہے۔ ہماری NGO کے زیادہ تر ٹیم کے ممبران ٹیکنالوجی کے پس منظر سے آتے ہیں، تعلیمی ٹیکنالوجی کے وسیع تجربے کے ساتھ آئے ہیں۔ نمبر 3، ہم اب سب سے کس مدد کی توقع کر رہے ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری مسلم کمیونٹی نے حال ہی میں تعلیم کے تئیں بدلا ہوا رویہ ظاہر کرنا شروع کیا ہے۔ خاص طور پر تعلیمی بہبود سے متعلق پہلوؤں میں زیادہ قبولیت اور خیر مقدم۔ اس نے ہمیں ایک پروگرام بنانے کی ترغیب دی اور ہم نے NGO، ٹیکنالوجی فرموں، مخیر حضرات کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، اس امید کے ساتھ کہ معاشرے کے بزرگوں اور نوجوانوں کے تعاون سے ہماری چھوٹی سی کوشش کو تعلیمی میدان میں تحریک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جس دن سے ہم نے آغاز کیا اس دن سے ہم نے طلبہ کی زبردست پذیرائی اور شرکت کو دیکھا۔ ہم اس پروگرام کو 10 سے زیادہ شہروں میں چلا رہے ہیں اور پچھلے 8 مہینوں میں ہزاروں طلبہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم اب سب کے تعاون سے اسے پورے ہندوستان میں پھیلانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے کامیابی کی امید ہے، اور امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کرے گی۔ نمبر 1، ہم انٹرنس ٹیسٹ پر مبنی پیشہ ورانہ کورسز، نوکریوں جیسے NEET، CET، IIT، UPSC، KPSC، MPSC، NDA، اسکالرشپ امتحانات پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم طلباء کو تربیت دینے جا رہے ہیں، بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کوچ کریں گے۔ ہمارے کوچنگ کے طریقے غیر معمولی ہوں گے انشاءاللہ۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم اس ماڈل کو بہت سے شہروں میں چلا رہے ہیں اور ہزاروں طلباء کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت سے طلباء کے گریڈ بہتر ہوئے ہیں۔ بہت سے طلباء اب اس ماڈل کے ذریعے BHMS اور MBBS گورنمنٹ سیٹوں پر توجہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سرکاری کالجوں کے بہت سے طلباء حصہ لے رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے طلباء بھی ہیں جو اس ماڈل کے ذریعے بغیر کسی کوچنگ کلاسز میں شرکت کیے اچھی ترقی کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ماڈل بہت کم لاگت میں اچھے نتائج دکھا رہا ہے اور اس وجہ سے ہم امید کر رہے ہیں کہ اسے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر ہمارے تمام طلباء کے لیے متعدد امتحانات پر مبنی ملازمتوں اور انتخاب کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کو پھیلانے کے لیے ہم ہر شہر کے NGO کی مختلف ٹیموں، تعلیمی اداروں، نوجوانوں کے گروپوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور مل کر کام کریں۔ ہمیں امید ہے کہ مل کر کام کرنے میں اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ہر چیز کو بہت آسان بنانے کے لیے ہم نے باصلاحیت لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے۔ اس سب کا حصہ بننے کے لیے آپ کو تعلیم، ٹیکنالوجی کے کسی پس منظر بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہم سے رابطہ کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم تمام NGO، اقلیتی اداروں، اونرز آف مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، نوجوانوں کے گروپ، اساتذہ، بزرگ اور کمیونٹی کے دانشور سے ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس QR کوڈ کو اسکین کریں اور نیچے دیے گئے لنک پر کلک کر کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوں اور تفصیلات کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں۔ ہمارے نمائندے 48 گھنٹوں کے اندر اب سے بات کریں گے۔